ہوں کہ وہ کون سی وحی تھی جسے معاویہ نے لکھا۔ ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ معاویہ کاتب وحی تھا، تو مجھے یہ بتائیں کہ اس نے کیا لکھا، اس نے کون سی آیت لکھی۔ یہ رہتے تھے مکے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں، اور مکہ اور مدینے کے درمیان کتنا فاصلہ ہے یہ آپ خود چیک کریں، نیٹ پہ جا کے ابھی سرچ کریں مکہ اور مدینہ کا کتنا کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اتنا فاصلہ ہے مکہ اور مدینہ۔ اب رسول اللہ خود جا کے لکھوا دیتے ہیں کہ آیت نازل ہوئی ہے لکھ دے، اور یا پھر معاویہ خود مکہ سے چل کے مدینہ آتا تھا صرف آیت لکھنے کے لیے اور دوبارہ نکل لیتا تھا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر ولایتہم وفضائلہم ومصائبہم وغیبتہم اجمعین، اما بعد۔ قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، اس دور پرفتن میں حق بولنا جیسے ہتھیلی پہ آگ رکھنے جیسا ہے۔ جہاں بھی کوئی سچ بات کہی جائے، جہاں بھی کوئی حق آواز اٹھائی جائے تو اسے دبانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، اور اگر حق پڑھنے والے، حق بولنے والے قلت میں ہو، کم تعداد میں ہو، گنے چنے لوگ ہو، تو اس آواز کو دبانے کے لیے کثرت میں جیسے یزید کی فوج سر اٹھانے لگتی ہے، جیسے گنے چنے لوگوں کے خلاف لاکھوں کی تعداد میں آواز اٹھنے لگتی ہے۔ اس دور پرفتن میں ایک فتنہ بڑا ہی عروج پر ہے کہ جسے معاویائی فتنہ کہا جاتا ہے، جسے اموی فتنہ کہا جاتا ہے، جسے لعنتی فتنہ کہا جاتا ہے۔ بہت سارے نام ہیں اگر آپ اسے اکٹھا کریں۔ اس فتنے کے دور میں لوگ جھوٹوں کو بھی صحابی کہلوانے پہ تلے ہوئے، لوگ کذابوں کو، لعنتیوں کو، آل محمد کے دشمنوں کو، آل محمد کے خون کے پیاسوں کو، جن کے ہاتھ آل محمد کے خون سے رنگے ہیں، انہیں بھی لوگ صحابی اور ماموں، کاتب وحی اور پتہ نہیں کیا کیا وہ بنانے پہ تلے ہوئے۔ لیکن جب تک قرآن رہے گا، قرآن سے بڑی کوئی بھی حق آواز نہیں ہو سکتی۔ ہماری بھی اگر آواز ہے جسے ہم حق کہتے ہیں تو ہم اسی آواز کو آواز حق کہتے ہیں جو آواز ہماری قرآن کے مطابق ہو۔ جس کی بھی آواز ہو وہ آواز حق تبھی ہو سکتی ہے، جس کا بھی مشن ہو وہ مشن حق تبھی ہو سکتا ہے جب وہ قرآن سے مطابقت رکھتا ہو۔ وہ آواز حق تبھی ہے جب وہ قرآن سے مطابقت رکھتی ہو، اور ساتھ ساتھ اہل بیت علیہ السلام سے مطابقت رکھتی ہو، اس لیے کہ رسول اللہ دو چیزیں چھوڑ کے گئے، قرآن اور اہل بیت۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ یہ دونوں چیزیں جہاں اکٹھا ہو وہاں آواز حق ہوتی ہے، وہ مشن حق ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے حق کے لیے آگے بڑھنا۔ ورنہ جہاں ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کا بھی آپ کو نظر آئے کہ یہ ترک ہوتی نظر آ رہی ہے تو وہ کل بھی باطل تھی، وہ آج بھی باطل ہے۔ چاہے اہل بیت کو چھوڑ کے وہ آواز اٹھانے والے صحابی ہی کیوں نہ ہو، ان کی آواز باطل تھی، اس لیے کہ یہ رسول اللہ پیغام دے کے گئے، جس نے میری اہل بیت کو چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو جائے گا، اور جس نے ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھا وہ حشر تک گمراہ نہیں ہوگا۔ اہل بیت کو چھوڑنے والا چاہے صحابی ہو، چاہے وہابی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے جس فرقے سے، چاہے جس مکتب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ جیسا عہدہ رکھتا ہو، وہ باطل تھا کل بھی، وہ آج بھی باطل ہے جس نے اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ معاویہ کی شان میں ایک حدیث تو بہت دور کی بات ہے، ایک حرف بھی، ایک لفظ بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔
سوائے اس کے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کرے معاویہ کا کبھی پیٹ نہ بھرے، اور یہ بات ابن کثیر نے لکھی اپنی کتاب میں کہ واقعی میں رسول اللہ کی یہ بد دعا معاویہ کے حق میں قبول ہوئی۔ وہ دن میں 7 مرتبہ کھانا کھاتا رہا، وہ گوشت کھاتا تھا، وہ فروٹ کھاتا تھا، پھل کھاتا تھا، اور بھی کئی وہ نعمات کھاتا رہتا تھا، لیکن پھر بھی معاویہ کہتا تھا کہ میں تھک چکا ہوں مگر میرا پیٹ نہیں بھرا، میں کھا کھا کے تھک چکا۔ یہ رسول اللہ کا فرمان، یہی ایک چیز ہے لا اسبع اللہ بطنہ، کہ معاویہ کا کبھی پیٹ نہ بھرے، وہ چاہے جتنا ٹھوستا رہے، اور وہ ٹھوستا رہتا تھا زندگی بھر، اس کا کبھی پیٹ نہیں بھرا۔ یہی صرف ایک حدیث صحیح سند سے معاویہ کے بارے میں ثابت ہے، اس کے علاوہ کوئی فضیلت معاویہ کی ثابت نہیں ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ اب رہ گئی بات یہ کہ یہ کہہ کے جان چھوڑاتے ہیں کہ معاویہ کاتب وحی تھا، تو کاتب وحی ہونا کوئی کمال ہے کیا؟ کاتب وحی ہونا یہ کوئی جنتی ہونے کی بشارت ہے؟ کاتب وحی ہونا یہ کوئی اعلیٰ درجے ہونے کی کوئی نشانی ہے؟ کاتب وحی ہونا کیا رسول اللہ سے قرب کی نشانی ہے؟ صرف کاتب وحی ہونا، یعنی کاتب وحی ہونا لوگ سمجھتے ہیں کہ کاتب وحی۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان جھوٹے چچندروں سے، ملا ملوانوں سے، ان معاویہ جہنمی کے پلوں سے، معاویہ لانتی ابن لانتی کے چاہنے والوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی وحی تھی جسے معاویہ نے لکھا؟ نہیں، لکھنے والوں نے اور کہنے والوں نے یہ کہہ دیا، لکھنے والوں نے یہ لکھ دیا معاویہ کاتب وحی تھا، چلو اس کا کوئی کمال ہوگا، مان لیتے ہیں، 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ معاویہ کاتب وحی تھا، تو مجھے یہ بتائیں کہ اس نے کیا لکھا، اس نے کون سی آیت لکھی؟ یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے۔ کبھی کسی نے یہ کیوں نہیں سوچا، یا کسی ملا سے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ معاویہ کاتب وحی تھا تو اس نے کون سی آیت، کون سی سورت، کیا لکھا؟ اموی حضرات کہتے ہیں، ماما کے بھانجے کہتے ہیں کہ معاویہ کاتب وحی تھا، ان کا ماموں کاتب وحی تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، ابو سفیان نے، معاویہ نے، اور اس کے چاہنے والوں نے، چمچوں نے، کڑچھوں نے، خیر ان کی بات چھوڑو۔ معاویہ اور ابو سفیان یہ لوگ جو تھے وہ فتح مکہ کے بعد، مار کھانے کے بعد مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے۔ فتح مکہ کے بعد یہ لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور ان لوگوں نے مکہ نہیں چھوڑا۔ اس وقت رسالت مآب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہیں کاتب وحی، تو یہ کس لحاظ سے کاتب وحی کہتے ہیں، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ مان لیتے ہیں، لیکن سوال کافی پیدا ہوتے ہیں جن کے جواب ماما کے بھانجوں کو دینے ہوں گے، اور مومنین آپ سے بھی گزارش ہے کہ جو بھی یہ کہتا ہے کاتب وحی، تو اس ملا سے پوچھو کہ کس لحاظ سے معاویہ کاتب وحی ہے اور کیسے کاتب وحی ہے۔ یہ رہتے تھے مکے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں، اور مکہ اور مدینے کے درمیان کتنا فاصلہ ہے یہ آپ خود چیک کریں، نیٹ پہ جا کے ابھی سرچ کریں مکہ اور مدینہ کا کتنا کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اتنا فاصلہ ہے مکہ اور مدینہ۔ اب رسول اللہ خود جا کے لکھواتے تھے کہ آیت نازل ہوئی ہے لکھ دے، اور یا پھر معاویہ خود مکہ سے چل کے مدینہ آتا تھا صرف آیت لکھنے کے لیے اور دوبارہ نکل لیتا تھا۔ کتنی آیتیں اس نے لکھی، اور میں ان ملا سے پوچھنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں کاتب وحی تھا کہ اس نے کیا لکھا، قرآن کی کون سی سورت اور کون سی آیتیں لکھی۔ چلو تو یہ کوئی کاتب وحی ہونا کوئی کمال نہیں ہے، مان بھی لیتے ہیں ایک مرتبہ کے لیے کہ کاتب وحی تھا، چلو اس نے جو بھی لکھا کاتب وحی تھا، مان لو تھوڑی دیر کے لیے۔ تو کیا کاتب وحی ہونا کوئی کمال ہے؟ کاتب وحی ہونا کوئی فضیلت ہے؟ کاتب وحی ہونا کوئی بخشش کی سند ہے؟ کاتب وحی ہونا صحابیت پہ کوئی مہر ہے؟ اگر یہ عہدہ کاتب وحی ہونا، وحی کے لکھنے والا ہونا، اگر کوئی کمال ہے، اگر کوئی فضیلت ہے، اور اگر کسی کو یہ چیز فائدہ دیتی ہے، تو سب سے پہلے اس شخص کو فائدہ دینا چاہیے جس کا میں اب ذکر کرنے لگا ہوں۔ یہ ہے صحیح بخاری، جلد اس کی 3 ہے، صفحہ نمبر 685 ہے، اور رقم نمبر ہے 3617۔ ملاحظہ فرمائیں، حضرت انس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک نصرانی عیسائی شخص مسلمان ہو کر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لی اس نے، قرآن کی 2 سب سے بڑی سورہ،
سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ پھر نبی کریم کے لیے وحی کی کتابت کرنے لگا، یعنی وہ کاتب وحی خود رسول اللہ نے اسے رکھ لیا، رسول اللہ نے خود اسے کاتب وحی رکھ لیا۔ عیسائی تھا، وہ مسلمان ہوا، سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھ لی، پھر رسول اللہ نے خود اسے کاتب وحی رکھ لیا۔ اس کے بعد وہ پھر نصرانی ہو گیا، یعنی وہ دین سے پھر گیا، وہ مرتد ہو گیا اور کہنے لگا نعوذ باللہ، محمد تو صرف وہ کچھ جانتے ہیں جو میں نے ان کے لیے لکھ دیا ہے۔ چنانچہ اللہ نے اسے موت دے دی تو لوگوں نے اسے دفن کر دیا، اس کے عیسائیوں نے اسے دفن کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ زمین نے اس کی لاش باہر پھینک دی ہے۔ اگر کاتب وحی ہونا کسی کو فائدہ پہنچتا تو معاویہ سے بڑا کاتب وحی یہ تھا، لیکن اسے تو فائدہ نہیں ہوا۔ دیکھیں پھر کیا ہوا کہ زمین نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو محمد اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا تھا، یہ مرتد ہو گیا تھا، اس لیے ہمارے ساتھی کی قبر انہوں نے کھود ڈالی۔ پھر انہوں نے اسے قبر میں رکھ کر بہت گہرائی میں دفن کر دیا۔ اس کی قبر پھر کھودی، اس سے زیادہ اونی قبر کھودی، بڑی گہرائی میں قبر کھودی، مگر صبح کو زمین نے اس کی لاش پھر باہر پھینک دی۔ اس پر لوگوں نے یہی کہا کہ یہ تو محمد اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے، انہوں نے ہمارے ساتھی کی قبر اکھاڑی ہے کیونکہ وہ ان کے پاس سے بھاگ آیا تھا۔ انہوں نے اس کی قبر پھر زیادہ گہری کھودی جتنا کہ ان کے بس میں تھا، جتنا وہ کھود سکتے تھے اس عیسائی نصرانی کی قبر پھر کھودی، اتنی زیادہ کہ جتنی وہ کھود سکتے تھے۔ لیکن صبح کے وقت اس کی لاش پھر زمین نے باہر پھینک دی۔ تب لوگوں نے یقین کیا کہ یہ آدمیوں کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے، لہٰذا انہوں نے اس کو اسی طرح پھینک دیا۔ تو اگر کاتب وحی ہونا کسی کے لیے فضیلت ثابت ہو سکتی تھی تو وہ سب سے پہلے اس کے لیے ہوتی، اس کا یہ انجام نہ ہوتا، زمین اسے سنبھال لیتی یہی سمجھ کے کہ یہ کاتب وحی ہے، اس نے رسول اللہ کے لیے وحی لکھی ہے، لیکن اسے فائدہ نہ ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین سے پھر گئے۔ تو دیکھیں کہ کاتب وحی ہونا یہ کوئی کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ اس کا کردار، اس کا کریکٹر عین قرآن اور فرمان رسول کے مطابق ہو۔ اور رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری اہل بیت، ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، جس نے انہیں چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو معاویہ گمراہ ہوا، معاویہ دین سے پھرا اہل بیت کی دشمنی کی وجہ سے۔ اب لوگ کہتے ہیں چلو جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، گناہ گار تھا، اس نے کچھ بھی کیا، لیکن آخر میں صحابی تھا، جو بھی ہے آخرت میں وہ پار ہوگا، وہ عادل ہے، رسول اللہ نے نعوذ باللہ۔ اب دیکھیں یہ نعوذ باللہ رسول اللہ پر بھی جھوٹ باندھتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے تمام صحابہ عادل ہیں، تمام ستارے ہیں، چاہے جس کی چاہے پیروی کرو۔ اگر ہر صحابی ستارے کی مانند ہے، اگر ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی کی پیروی ہدایت ہے، تو پھر وہ صحابی کون ہے کہ جنہیں قیامت کے دن جہنم میں ڈالا جائے گا، جنہیں گھسیٹ کے جہنم میں پھینکا جائے گا؟ وہ صحابی کون ہے جنہیں حوض کوثر سے دور کیا جائے گا؟ وہ صحابی کون ہیں جن سے رسول اللہ منہ پھیر لیں گے؟ بھی وہ کون ہے پھر؟ اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا، تو یہ میں نے نہیں کہا، یہ خود اسماعیل بخاری صاحب نے اپنی کتاب صحیح بخاری شریف میں لکھا ہے، اور روایت بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں، یہ ہے صحیح بخاری شریف، جلد اس کی 8 ہے، اور اگر آپ کے پاس کوئی اور ایڈیشن ہے تو اسے جلد کی طرف سے نہ صحیح بلکہ اسے رقم نمبر سے آپ ضرور تلاش کیجئے۔ بخاری شریف جلد 8 ہے، رقم نمبر 6585، 6585، 6585۔ حضرت ابو ہریرہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے صحابہ میں سے ایک جماعت مجھ پر پیش کی جائے گی۔ اب کون سی جماعت ہے؟ یہ صحابہ کی جماعت ہے،
پھر وہ حوض سے دور کر دیے جائیں گے۔ رسول اللہ فرماتے پھر میں عرض کروں گا اے میرے رب یہ تو میرے صحابہ ہیں۔ رسول اللہ انہیں پہچان لیں گے اور فرمائیں گے یہ تو میرے صحابہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا نئی چیزیں گھڑ لی تھی۔ یہ لوگ دین سے الٹے قدموں واپس لوٹ گئے تھے، یعنی صحابہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ کچھ ایسے انہوں نے ایسے کام کیے، کچھ ایسے صحابہ تھے جنہوں نے ایسے کام کیے کہ وہ باغی ٹھہرائے، انہیں باغی کہا گیا۔ اب دیکھیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ سارے صحابی جنتی، جس کی چاہے پیروی کرو ہدایت پا جاؤ گے، رسول اللہ پہ جھوٹ باندھنے والے وہ لوگ اس حدیث کا کیا جواب دیں گے؟ اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، صرف کیا ہے؟ بھونگیاں، بکواس، من گھڑت تعویل۔ جبکہ یہ 6585، 86 اور 87 تین روایت ایک کے بعد تین ترک الگ الگ ہیں، مختلف الفاظ کے ساتھ، لیکن نتیجہ آخر میں یہی ہے کہ صحابہ میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے، صحابہ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ نہ کسی کو کاتب وحی ہونا بچا سکتا ہے، نہ کسی کو صحابی ہونا۔ اگر بچا سکتا ہے تو اس کے اعمال، اس کا کریکٹر، اس کا کردار۔ جناب کاتب وحی ہونا کوئی کمال نہیں ہے، صحابی ہونا کوئی کمال نہیں۔ یہ ایک من گھڑت باتیں ہیں جسے کہا جاتا ہے کہ جس نے بھی رسول اللہ کو ایک مرتبہ اپنی زندگی میں دیکھ لیا ایمان کی حالت میں، وہ جنتی، چاہے جو کرے، وہ جو کرے، جو کرتا پھرے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ نے یہ پھر کیوں فرمایا اپنی زندگی کے آخری خطبات میں سے ایک خطبہ ہے حجۃ الوداع کا، جس میں آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں میری اہل بیت کے معاملے میں ڈراتا ہوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا۔ جس نے ان کی اطاعت کی وہ ہدایت پا گیا، جس نے انہیں چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گیا۔ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جس نے انہیں چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور معاویہ کی منافقت تو اتنی آیا ہے، معاویہ اس نے صرف چھوڑا نہیں، اہل بیت سے دشمنی اس حد تک کی کہ وہ اہل بیت کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگ بیٹھا، اہل بیت کو وہ گالیاں نکلواتا رہا، وہ اہل بیت سے اس حد تک دشمنی میں اتر گیا، اہل بیت کو ممبروں پہ چڑھ کے گالیاں نکلواتا رہا۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی بشرط زندگی۔ تو کسی کو صحابیت فائدہ نہیں دیتی، اس کا کریکٹر فائدہ دیتا ہے۔ معاویہ سے ہمارا ذاتی کوئی لینا دینا نہیں، معاویہ سے ہماری کوئی ذاتی نہ دوستی نہ دشمنی۔ اگر وہ اہل بیت کا چاہنے والا ہوتا تو معاویہ کو علیہ السلام کہا جاتا، چونکہ وہ معاویہ مولا علی علیہ السلام کا، خاندان عصمت و طہارت کا، خاندان رسول کا، آل رسول کا دشمن تھا، اسی لیے معاویہ کے بعد لعنت اللہ علیہ کہا جاتا ہے، اور یہ لعنت اللہ علیہ ہی رہے گا۔ جو رضی اللہ کہتے ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ وہ چاہے دعا کر لے رضی اللہ کی، لیکن پہنچتی معاویہ تک لعنت ہی ہے، وہ چاہے لاکھ کوشش کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر آپ کی خدمت میں حقائق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی کوشش کروں گا۔ کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔